الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہم نے آج جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اس کا عنوان ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات پڑھنے کی بھی ضرورت ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیوں پیش آتی ہے۔ ہمارا دین اسلام بہت ہی مکمل ہے، ہماری پوری پرسنالٹی گروم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کا نصب العین ہے۔ اور گروم کس طرح سے ہوگی، ہم کس طرح کے ایٹیکیٹس کو فالو کریں گے، obviously جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فالو کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کو سکھائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام سے ہم تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبھی چیزیں ہم فالو کرتے کرتے ان میں سے اللہ کا بہت احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری تربیت میں آلریڈی شامل ہیں، جس طرح سے ہمیں اپنے پیرنٹس سے پتہ چلتا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کیسے پیش آنا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں صبر ہے اور جس میں توکل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں انفارچونیٹلی ہمیں ہماری تربیت کا پارٹ نہیں بنائی جاتی ہیں۔ اس میں گھر والوں کو بلیم نہیں کر رہی ہوں، اس میں پارٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ تعلیم دلوانے کے لیے بہت زیادہ اپنا جو ہے چیزیں سرو کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، محنتیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہم لوگ دنیاوی وسائل کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے دیتے اپنی تعلیم، اپنی ذہانت، ان چیزوں کو اتنی امپورٹنس دینے لگتے ہیں کہ کہیں توکل کا نام و نشان نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں، صبر ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہے ہمیں دین اسلام کا جو ہے ہمارا دین ہونے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اخلاقیات کا بھی چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، بہت ساری چیزیں ہماری ریوائز ہوں گی اور بہت ساری نئی چیزیں ہم سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو اخلاق ہے نا، کچھ اخلاق بھی کہتے ہیں، کچھ اخلاق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں، جیسے خلق ہے یا خلق ہے، یہ دونوں اس کا جو ہے انڈیویجول یونٹ ہے، تو یہ دونوں طرح سے صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم مجموعی طور پہ اخلاقیات کا اس کو نام دیتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہو سکتا ہے، جس میں ہم سمپل اگر ورڈز میں کہوں تو جو اس کی ایسی کیفیت کہہ سکتے ہیں نفس کی، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اسے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کام کرتے ہوئے اگر وہ چیز ہماری جو نفس ہے وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اخلاق حسنہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ بلٹن، یعنی کہ ہمارے اندر وہ اپنی جگہ بنا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل ورڈز میں نے اس کو بتایا۔ تو اس میں اگر کسی پہ کوئی برے اخلاق جو ہے وہ اگر ڈومینیٹ کر گئے، لائک اس کو یہ چیزیں ایک ڈومینیٹ کیسے کرتی ہیں چیزیں، لائک ہمارے سامنے دو آپشنز آ جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ ہمیں کسی بھی موقع پر کسی چیز کو چھپانا ہے یا کوئی سچویشن ٹیکل کرنی ہے، کسی چیز کو ڈیل کرنا ہے، تو ہم کیا جو ہے نقطہ نظر وہ آپٹ کریں گے۔ کہیں پہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں، لیکن تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس جھوٹ بولنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی مشقت نہیں پیش آ رہی، بس بآسانی جھوٹ بول دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ صادر ہو گئے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چیز میں آپ کو اچھے سے کنوے کر پائی ہوں گی۔ اس میں دو ہی اخلاق جو ہے اس کی ٹائپس ہم پڑھیں گے، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، ٹھیک ہے۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟
اچھے اخلاق کو، اچھے افعال کو، ٹھیک ہے؟ اب جس میں جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اس کو یہ کام کرنے میں کوئی مشقت نہیں پیش آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی اگر سخی ہے تو اس کو خود پہ جبر نہیں کرنا پڑے گا اپنی سخاوت دکھانے کے لیے. کوئی اگر عادل ہے تو اس کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں وہ عدل سے ہی کام لے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے احسان کا، شجاعت کا کوئی بھی معاملہ ہو. اب ہم یہاں پہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم جو ہے کیا چیزیں دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں چل کیا رہا ہوتا ہے. ایسا انسان جو حق کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے، حق کو جو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کے بعد حق کو اپنا لیتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ اخلاق حسنہ کو پروموٹ کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس میں یہ نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اب نیکی ہی کرنی ہے. اور اس میں اس کو یہ چیز بھی اس کے بیک آف دا اینڈ یہ بھی چیز اس کے بیک آف مائنڈ پہ چل رہی ہوگی کہ اس سے مجھے کیا ہوگا، فائدہ ملے گا کچھ ثواب کی فارم میں. تو یہ انسان کا جو اندرونی جو ایمان ہے نا اسی کی وجہ سے ہوگا. اور اس کے بعد ایسا انسان جو خیر سے محبت کرتا ہے اس کی پرائورٹی بن جاتا ہے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا اور ساتھ ساتھ میں نے خود کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. خود کو کیسے نقصان نہیں پہنچانا؟ obviously اچھے عمل نہیں کرے گا، برائی والے کام کرے گا، الٹیمیٹلی وہ چیزیں لیڈ کریں گی گناہوں کو، اور پھر کیا ہوگا، ان دی اینڈ اس کو جہنم جو ہے وہ جانا پڑے گا اپنے ایسے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز بھی چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ خیر سے ہی محبت کرنی ہے، خیر کو ہی میں نے پرائورٹی دینی ہے. تو اب کیا ہوگا، وہ اچھے اخلاق اس کے تربیت کا پارٹ بن جائیں گی، اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائیں گے، تو آسانی سے وہ یہ سارے کام کر سکے گا جو کہ ریکوائرڈ ہے ہمارے دین میں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اخلاق سیئہ کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے، یعنی اخلاق کے دو ٹائپس ہیں. ہم نے اخلاق کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر ہم نے اخلاق کی دو ٹائپس پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ٹائپس میں اخلاق حسنہ ہم نے پڑھا، یعنی کہ اچھے اخلاق اور اچھے افعال. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹائپ اخلاق سیئہ یہ کیا ہوتا ہے. اخلاق سیئہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا متضاد ہو سکتا ہے اخلاق حسنہ کا، یعنی کہ برے اخلاق اور برے افعال، برے اقوال، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ایسا انسان کرنے والا جو ہے بغیر مشقت کے آسانی سے اس کو اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اخلاق سیئہ کا مالک ہوگا ایسا انسان، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی انسان، ابھی میں نے ایک سچویشن سامنے رکھی، اس نے اب کسی سچویشن سے کسی کو ڈیل کرنا تھا، اس نے جھوٹ بول دیا کہ مطلب مجھے اگلی ساری جو پوری ایک سٹوری ہے اس کو میں، اور جو بھی معاملات پیش آنے والے ہیں ان سے میں بچ جاؤں، میں جھوٹ بولوں اور اپنی جان چھڑاؤں، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ بول دیا، اس کے لیے یہ آسان تھا. اگر اس کی بجائے کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا تو جو بھی سچویشن اس کے سامنے آتی وہ سچ کا سہارا لیتا. پھر اس کے بعد اخلاق سیئہ میں بدعہدی آ جاتی ہے، عہد کوئی کرتا ہے عہد توڑ دیتا ہے ایسا انسان، خیانت کرتا ہے اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، جہاں پہ صبر کا معاملہ پیش آنا ہوتا ہے اور انسان کو صبر ریکوائرڈ ہوتا ہے اسے، وہاں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جہاں پہ بے حیائی والی چیزیں ہو رہی ہیں یا تو وہ ان کا پارٹ بنے گا یا پھر ان کو پروموٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ کسی پہ زیادتی سے ہم بچا سکتے ہیں کسی کو، وہاں پہ ہم زیادتی میں اگر شامل ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایسا انسان اخلاق سیئہ کا مالک ہے. اخلاق سیئہ میں یہ ساری بری چیزیں، برے اعمال آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی جو دونوں چیزیں ہیں نا، ایلیمنٹس انسان کے اندر دل میں موجود رہتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے، کہ کون سی جو سچویشن ہے اس کو وہ نشو نما جو ہے ہونے میں مدد دے، یعنی کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو وہ ابھارے. کبھی ہم بھی خود بھی ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے نا کہ جس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں شیطان جو ہے وہ وسوسہ انگیزی کر رہا ہے. کوئی بھی برا کام ہے، ہمارے سامنے ایک سچویشن آ گئی اور ہم کیا کرتے ہیں، دل میں ایک وسوسہ ابھر رہا ہے کہ نہیں ابھی یہ ٹائم ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے، تھوڑے سے انجوائمنٹ کر لے، نہیں کوئی بات نہیں. مطلب ایک کوئی بات نہیں والی بات تو ایک ہے نا لازمن، ٹھیک ہے؟ تو انسان اپنے اندر اچھائی والی جو ایک فیلنگ ہے اس کو ابھار لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ جو برائی ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہیں دل میں دباتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو جڑ سے نکال دیتا ہے اپنے دل سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی یہ وقتاً فوقتاً اس ساری چیزوں کی ان کی ضرورت رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دل سے ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا تو اب دل میں ایسی چیزیں جگہ نہیں بنائیں گی، نہیں. آپ کو ہر سچویشن میں، ہر عمر کے ہر حصے میں، ٹھیک ہے، اور جب بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آزمائش آئے گی، جب بھی خوشی آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً اچھائی اور برائی ایٹ اے ٹائم دل میں آپ کے جگہ بنا لیتے ہیں.
تو انسان جو ہے نیک اور جو مومن ہے وہ آل دا ٹائم ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اپنی اچھے جو نفس ہے اس کو ابھارتا ہے، اور برائی جو ہے وہ دل سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر میں بھی آل دا ٹائم صفائی کی ضرورت رہتی ہے نا، کہ اب گندگی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم اگر حالانکہ ہم اپنے گھر کو بہت صاف رکھتے ہیں، لیکن وہ کیسے کہاں سے آ جاتی ہے گندگی؟ ہمیں صفائی کی ضرورت رہتی ہے آل دا ٹائم. اسی طریقے سے ہمیں انٹرنلی بھی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ ہماری جو بری تربیت ہے یا بری چیزیں ہیں وہ ہمارے دل کے اندر جگہ نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے یہ برے اخلاق کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے یہ والی جو اثر قبول کرنے والی صلاحیت ہے نا، یہ تمام انسانوں میں رکھی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی برا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ بہتر بنائی جا سکتی ہیں. کیسے؟ پہلی کوشش تو وہ خود کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس پہ، اللہ تعالیٰ سے بھی وہ مدد مانگے گا انشاءاللہ. جو انسان خود کے لیے کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ جیسے قوموں پر اللہ پاک نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کی زندگیوں کو تبدیل کریں، ان کو ان کی تعلیم و تربیت کا جو اہتمام ہے وہ کریں. اگر یہ تبدیلی ممکن نہ ہوتی اور ہم کہتے ہیں کہ برا جو ہے وہ ہمیشہ برا ہی رہتا ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے کیوں ہوتا؟ ٹھیک ہے، پھر تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی نا. ہم نے یہ دیکھا کہ سٹارٹ سے ہی جس طرح سے انبیاء آئے دنیا میں، وہ پہلے مختلف قوموں پہ آئے، پھر اس کے بعد اگلی قوم کے لیے پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، مطلب ایک سچویشن اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے جو نبوت کا سلسلہ ہے اس پہ سٹیمپ لگ گئی. لیکن سلسلہ پھر بھی نہیں رکا. کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسائنمنٹ ٹرانسفر کر دی امت پر. ٹھیک ہے، تو امت میں دیکھیں کتنا بہترین کام کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہدایت ملی لوگوں کو، اور وہ قرآن و سنت پہ چلتے چلتے انہوں نے جو ہے دین اسلام کے لیے کوشش کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسانی اخلاق میں تبدیلی آ سکتی ہے، انسان کے برے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم آئیڈیل بنا لیتے ہیں نا، مطلب کچھ اچھی شخصیات کو، لائک آپ کے دل میں بھی کوئی ایک ایسی عظیم شخصیت ہوگی، وہ علماء میں سے ہو سکتی ہے، جو بھی اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہم بچپن میں سنتے تھے، کبھی مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافی سنتی تھی، بہت زیادہ امپریس ہوتی تھی کہ ان کے پاس ہر چیز کا جواب قرآن سے ہوتا ہے. تو یہ چیز قرآن سے محبت کرنے کا جو ہے باعث بنتی ہے. اسی طریقے سے ایسے ہی شخصیات کو ہم آئیڈیل بناتے بناتے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بھی آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہی پیروی کرنی ہے ہمیں. مطلب وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ آئیڈیل کی تقسیم میں انسان ہمیشہ ٹاپ جو پرائورٹی دیتا ہے وہ ٹاپ والی پرسنالٹی کو دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی شخصیت، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ ہے ان کی شخصیت، تو ان کی شخصیت کی پیروی کرتے کرتے چلتے چلتے پھر ہم کچھ اچھے چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ احزاب میں آتا ہے آیت نمبر 21 میں، اور اس میں دیکھیں کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے دنیا میں پیش کیا. ان کی پرسنالٹی کی پوری جو ہے وہ قابل تعریف ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہماری دنیا کی جتنی بھی بہترین چیزیں، ہم سب ان پہ قربان جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ یہ ہماری محبت ہے، اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا جو ہے وہ ہم پہ فرض بھی ہے. صحیح ہے، تو اس طرح سے محبت نہیں کرنی کہ صرف زبانی کلامی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو چیزیں ہمیں سکھا دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے مطابق ہم چلتے رہیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جیسے مرضی اخلاق کا مالک ہوگا، وہ دین کو کلی طور پہ وہ سمجھنے لگے گا، اور سمجھتے سمجھتے کیا ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کا علم انشاءاللہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے، حدیث کا علم آسان فرما دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ تربیت کرنے لگتا ہے انسان خود اپنی، وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے جاری رکھا. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2002، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا جو ترازو ہے،
اب یہ جو ترازو ہے نا، ہماری نظر اسی ترازو پہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہر عمل میں چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر ہوتی ہے ہمارا کون سا ترازو بھاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہی ترازو ہوگا نا، مطلب جس کو بیلنس کہتے ہیں، جو ویٹ کرنے کے کام آتا ہے کہ کون سا ویٹ، تو ایک جو ہے وہ برائیوں والا پلڑا ہوگا اور ایک ہوگا اچھائیوں والا، تو آل دا ٹائم ہماری نظر رہتی ہے کہ قیامت کے دن جو اچھائیوں والا پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہو جائے۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق جو ہے نا، اس سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ شروعات ہی کیونکہ یہیں سے ہوتی ہے، کسی انسان سے آپ ملتے ہو سب سے پہلے تو اس کے اندر کیا چیز جانچتے ہو، اس سے اس کا بات کرنا، ٹھیک ہے، اخلاق سے ہی بات شروع ہوتی ہے، پھر اخلاق میں یہ پوری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم میکسیمم چیزیں دیکھ لیں گے کہ اخلاق حسنہ جو ہے وہ ان کو کن کن جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھ لیں، ترمذی کی حدیث ہے 1162، ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 2018، جس میں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی کیا امپورٹنس ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا ہم نے ابھی اس لیکچر کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہر ٹاپک کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعائیں کیا کرتے تھے حسن خلق کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تقوی کی دعائیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، سچائی کی دعائیں شامل ہیں، یہ دعائیں انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے تقوی کا۔ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ سبھی لوگ اپنے مائنڈ میں اس کو ریوائز کر لیں، ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ اس کو ہم سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں پرہیزگاری، ٹھیک ہے، بچنا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، خشیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تقوی میں آتی ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ شمس ہے، آیت نمبر 8 ہے اس کی، کہ پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ اللہ پاک نے کیسے ڈالا؟ کہ جو بات ٹھیک تھی وہ بھی اس کے دل میں ڈالی، ٹھیک ہے، اور جو بدکاری کی بات تھی وہ بھی، اور تقوی کی بات وہ بھی۔ تو ڈفرنس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ بچ جاتا ہے بری چیز سے، بدکاری کی جو بھی چیز ہوتی ہے اسے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ تقوی اختیار کرنے والا انسان ہے۔ تو تقوی کو ہم کہہ سکتے ہیں احتیاط کرنا بھی، صحیح ہے۔ اس کی نا بہترین جو مثال ہے، جو یہاں پہ سیوطی کی ایک حدیث ہے وہاں سے مجھے ملی ہے، لیکن کسی اور بک میں نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ مثال مجھے بہت پسند ہے کہ تقوی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کہ کسی آدمی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تمہارا گزر کانٹوں بھرے راستے سے ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا جب میں کانٹے کو دیکھتا ہوں تو اس سے دور ہٹ جاتا ہوں یا اس سے بچ کر گزرتا ہوں یا اس کو توڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یعنی کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہو، اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی کسی گندی سی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پہ کیچڑ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے جو ہے وہ گندے ہو سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچ سکتے ہیں، تو آپ پوری کوشش کرتے ہو کہ اس راستے سے بآسانی آپ مطلب ایسی اختیار کریں راستہ، اور یا ایسی آپشنز اختیار کریں کہ بچتے بچتے آپ وہاں سے گزر جائیں، تو اس کو ہم تقوی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، تقوی سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اب تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اس کو ہم صحیح مسلم کی حدیث ہے 6541 اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ روایت جو ہے وہ تھوڑی سی لینتھی ہے، لیکن یہاں پہ الٹیمیٹلی جو اس کا ریزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے 3 مرتبہ، یعنی اپنے دل کی طرف۔ تو دل میں یہ جو ہے تقوی یہیں سے ہی یہ پروموٹ ہوتا ہے، یہاں موجود ہوتا ہے، انسان دل سے سمجھتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس حج سے وہ اس چیز کو اگر کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی انسان کسی بھی کام کو، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسا انسان متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تقوی اختیار کرنے والا انسان کیا بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 5116 ہے، کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب لوگوں کی پیدائش یکساں ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر، غرور اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کے کو دور کر دیا۔ انسان کو جو چیزیں غرور
کا باعث بنتی ہیں، فخر کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی اپنے باو اجداد پہ ہی تکبر کرتا رہے، یا کوئی مال و دولت پہ تکبر کرتا رہے، اور اس طرح۔ تو حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اب انسان دو قسم کے ہیں، مومن متقی یا فاجر۔ فاجر بدبخت بھی کہا گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش خاک سے ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، انسان ہمیشہ اپنی پیدائش کے معاملے کو غور و فکر اس پہ ضرور کرے، اور ایسا انسان جو اپنی پیدائش پہ ہی غور و فکر کر لیتا ہے اس کے دل میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے 109۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، چنانچہ وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کہ عمارت کی بنیاد یعنی کہ انسان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے ہی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کہ ایک تو اللہ کا خوف اور پھر اللہ کی رضا۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6572، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب جو حدیث قدسی ہوتی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کا جو ہے سٹیٹمنٹ آتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص جیسے ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات اس طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو غنی ہونے کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اگر کوئی یہ ساری جو اخلاق ہیں یہ اگر آپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کا خود کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، اس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، یہ جو فیملی کا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت ہیں، پھر ان کی قومیں ہیں، برادریاں ہیں، فیملیز ہیں، گروہ ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے باعث تکبر یا کچھ ایسی چیزوں کا باعث نہیں بن سکتے جو انسان جس کو اپنے لیے بہت زیادہ کوئی عزت والا معاملہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کس چیز کی ہے، تو تقوی اختیار کرنے کی امپورٹنس ہے، اللہ کے نزدیک یہی چیز جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر متقی ہونے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ ساری زندگی تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے آپ اس راستے سے ہٹ جاؤ، بلکہ موت تک کا تقوی ریکوائرڈ ہے کسی بھی مومن کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انسان کو اس کی موت کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کب آ جائے، لہٰذا اسے آل دا ٹائم اسی راستے پہ چلنے کا جو ہے حکم ہے۔ اس راستے پہ چلتے چلتے جب بھی موت کا وقت آئے گا تو وہ تقوی کی حالت ہوگی۔ اب تقوی سے جو فائدے حاصل ہوں گے انسان کو وہ کیا ہوں گے؟ تقوی سے کل کی فکر ہوگی۔ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18،
لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 29، کے تقوی سے اچھے برے کی پہچان ملے گی۔ اس کی آیت کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2 اور 3 ہے سورہ طلاق کی، تقوی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنے گا۔ کیسے راستہ بنے گا؟ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم نے قرآن کریم میں ہم نے تقوی کا جو ہے وہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا اختیار کرنے کے لیے کتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ اب تقوی سے زیادہ جو ہے انسان عبادت گزار بن جاتا ہے۔ جامع ترمذی 2305 کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کر کے ان پر خود عمل کرے یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کی اور فرمایا، حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کیا ہے اس پر راضی رہو، تو سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو ایماندار ہو جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے، زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں۔ تقوی سے انسان کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں ترمذی کی حدیث 2044 سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے لوگوں کو جو جنت میں داخل کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، حسن خلق، ٹھیک ہے۔ تو دوزخ میں جو داخل کرنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے کیا مراد ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کا استعمال جس طریقے سے کرتا ہے وہ اس کو جنت یا دوزخ میں جو ہے بھیجنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، سورہ زمر کی آیت نمبر 73 سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، اور ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر جو جنت ہے، جنت کی وراثت اہل تقوی کے لیے ہے۔ یہ چیز ہمیں سورہ مریم کی آیت نمبر 63 سے پتہ چلتی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے ہم بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے وہ بھی تقوی کے بارے میں ہی ہے۔ یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی ان کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا، تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ہر چیز کی جڑ ہے، اور جہاد کو اپنے اوپر لازم کرنا کہ بے شک اسلام کی رحمانیت ہے، اور اپنے اوپر ذکر اور تلاوت قرآن کو لازم کرنا کہ اس سے تمہیں آسمان میں راحت ہوگی اور میں تمہارا اور زمین میں تمہارا ذکر ہوگا، یعنی شہرت ہوگی۔ اب شہرت اس طرح کی نہیں ہوگی کہ زمین میں جو ہے انسان، اس شہرت سے یہی مراد ہے کہ وہ نیک لوگوں کی جو ہے جماعت میں ہی شامل ہوگا یا نیک لوگوں میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا جو تقوی اختیار کرتا ہے
وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتا ہے اور امیر کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ رب کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے 1987، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی یہ جو تقوی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے لفظوں میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، یہ اکیلے میں بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا تقوی کیونکہ دل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سارا چیز، ٹھیک ہے، تو پھر یہ خلوت اور جلوت دونوں میں ہی یہ چیز ریکوائرڈ ہوگی، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2771، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اللہ کا خوف رکھنا لازم ہے اور ہر بلندی پہ تکبیر کہنا۔ آم، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو ترمذی کی روایت ہے 3444، اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرد جو ہے وہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر کو جاتا ہوں، سو مجھے توشہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی کا توشہ دے، یعنی کہ ایک دعا دی اس طرح سے کہ اللہ آپ کو تقوی کا توشہ دے، آپ کے دل میں تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ انسان جو ہے اس نے آگے سے کچھ اور چاہیے کا سوال کیا، مجھے کچھ اور بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے دعا دی کہ اللہ تیرے گناہ بخش دے، پھر جو ہے پھر اس کے بعد انسان نے کہا کہ مجھے کچھ اور بھی زیادہ جو ہے وہ دیجیے۔ پھر دعا دی کہ یہ دعا کی کہ آپ پہ میرے ماں باپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ مجھے کچھ اور زیادہ دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں ہو تیرے لیے خیر کو آسان کر دے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو جو ہے وہ دعا مل رہی ہو، اس کا دیکھیں کہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ انسان کو دعا کا لالچ واقعی ایسے ہی بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے دیکھے سٹارٹ کس سے کیا؟ تقوی سے سٹارٹ کیا کہ اللہ پاک پہلے جو ہے وہ تجھے تقوی کا توشہ دے۔ تقوی جو ہے کسی انسان کے دل میں ہوگا، obviously اس کا ہر جو سٹیپ ہے وہ پھونک پھونک کے سٹیپ لے گا کہ کسی بھی میرے ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ مجھے اللہ کی ہی رضا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ہم صحیح مسلم کی 7432 حدیث میں بھی یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو۔ پوشیدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی جو شہرت سے یا نمود و نمائش سے بچنے والا ہو، اجتناب کرنے والا ہو، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے دعا جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، تو صحیح مسلم سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے 6904 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے لیے اپنے لیے ہم نے یہ سیکھا کہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو تقوی عنایت فرمائے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی دعا جو مجھے ملی ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت فرمائے اور اس کا تزکیہ فرما دیں، آپ اس کا بہترین تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی کی امید رکھتے ہوئے اور تقوی کی دعا کرتے ہوئے جو ہے اپنی دعا کا آغاز کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم نے دیکھا اخلاق کے بارے میں، ہم پڑھے تھے اخلاقیات کا سبجیکٹ، ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہے، ہم نے ڈیفینیشن دیکھی ہے اخلاقیات کی، پھر ہم نے دیکھا کہ اخلاقیات کے دو جو ہے وہ علماء نے اس کو ڈیفینیشنز کے طور پر جو ہے دو کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، جس میں سے ایک کیٹیگری ہے اخلاق حسنہ کی، جس کو ہم اچھے اخلاق یا اچھے افعال کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اس کی ٹائپ ہے وہ اخلاق سیئہ ہے، یعنی کہ برے اخلاق اور برے اقوال یا برے اعمال، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے اخلاق سیئہ میں آ جاتی ہیں۔ تو پہلی جو ہم نے ٹائپ پڑھی ہے اخلاق حسنہ کی، آج کے ٹاپک میں ہم اخلاق حسنہ ہی پڑھیں گے، تو اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہم نے تقوی کی پڑھی ہے۔ تقوی کو ہم نے دیکھا، تقوی کی ڈیفینیشن بھی، اور انسان کے لیے جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ تقوی کا ہی راستہ ہے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، بچتے ہوئے برائیوں سے،
انسان پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہ تقوی کے ہی راستے پہ چلے گا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو تقوی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سچائی کا ہے۔ سچائی مطلب صدق، ٹھیک ہے۔ سچائی کیا ہے؟ یہ دل کا اطمینان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اب دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی جو حدیث ہے 2518، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ سچ بولنے والا انسان کیونکہ وہ سچ بولتا ہے تو وہ نیکی جو ہے نیکی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں 6094، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ سے اجتناب ہمیشہ کرنا چاہیے انسان کو، جب بھی ہمیں جھوٹ میں آسانی لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچائی کا بہت بڑا ایک مرتبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچا کون ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 177، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود۔ مال کی محبت سبھی لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ کی راہ میں مال دے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے جو نیکی کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے عہد کو جو پورا کرتا ہے، جو وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، لڑائی اور تکلیف کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ دیکھیں کہ پھر صبر کرنے کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے ہمیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی متقی لوگ ہیں۔ اب ہمیں قرآن کریم میں سورہ مریم کو اگر ہم دیکھیں، سورہ مائدہ میں ہمیں سچی ماں کی مثال ملتی ہے کہ سیدنا مریم علیہ السلام کو ملتی ہے، یہ سچی ماں کا لقب ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ان کی ماں صدیقہ تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں سچی ماں کا جو ہے لقب دیا گیا ہے ان کو قرآن کریم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم ہے، آیت نمبر 41، اس میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سورہ مریم کی آیت نمبر 54 سے لے کے 55 تک۔ سیدنا ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے، سورہ مریم آیت نمبر 56 سے لے کے 57 تک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سچا پایا ہے۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ریفرنس ہے صحیح بخاری کا 4770۔ ہم نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو ان کے جو عرب معاشرے میں یہی ہوتا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ خبر سنانی ہوتی تو وہ پہاڑی پر چڑھ جاتے اور سب کو کسی بھی مشکل سے آگاہ کرنے کے لیے آواز دیتے۔ تو ایک لینتھی جو ہے یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پہ چڑھے، لوگوں کو پکارا،
تو سبھی لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، تو پوری حدیث انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی دعوت دی تھی۔ اور اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں، یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کی جو ہے وعید دی سب کو، کہ سخت عذاب سے میں نے تمہیں ڈرایا، لیکن ابو لہب نے جو ہے وہ ایک کفریہ کلمات کہے، برے القاب سے جو ہے ان سے نوازا، اور جس کے نتیجے میں سورہ مسد کی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور ہلاک ہو گیا اس کا مال، جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اس سے سورہ مسد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اور یہ حدیث بھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 119 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ہمیں سچائی کا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی سچے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ سچے لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کا جو بدلہ ہے، ایک جو سچا انسان ہے وہ عذاب سے نجات پانے والا ہے۔ یہ چیز ہمیں سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک کی جو آیات ہے اس سے پتہ چلتی ہے۔ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان بہترین اعمال کے مطابق اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4929، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچا عادل ہے اس کا کیا رتبہ ہے۔ وہ شخص جس نے صدق کے دل سے شہادت طلب کی، اسے شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شہید بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو سچا تاجر ہوگا، جیسے کہ اسماعیل بن عبید بن رفاع، ان کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے، وہ اسماعیل کے دادا سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کو نکلے، سو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی آنکھیں اور گردنیں بلند کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تاجر لوگ گنہگار اٹھائے جائیں گے، مگر وہ اللہ سے جو ڈرا، یعنی اللہ کے خوف سے مال میں خیانت نہ کی اور نیکی کی، اور لوگوں سے خرید و فروخت کے معاملے میں خوش مالگی کی اور سچ بولا۔ یہاں پہ ہم زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز اپنی انسان نے کوئی سیل کرنی ہو تو خاص طور پر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، سچ کو چھپانے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تاجر ہوگا، تاجر سے مراد یہی ہے جس طرح سے خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی سچا جو ہے، سچ بولنے والا جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ مرتبہ پائے گا، جبکہ خیانت کرنے والا جو ہوگا قیامت کے دن وہ گنہگار کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ دوسرا ٹاپک ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اخلاق صحیحہ میں ہم نے پہلے تقویٰ پڑھا، پھر ہم نے صدق کے بارے میں پڑھا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم نے اپنے ہر معاملے میں سچ کو ہی آپٹ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، سچائی کے معاملات کو پروموٹ کرنا ہے، اور جھوٹ جیسے گناہ کا ساتھ نہ دینا ہے، نہ ہی خود ایسی کسی بھی آپشن میں جھوٹ کا سہارا لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچے لوگوں میں شامل فرمائے، سچ بولنے والوں میں۔ اور پھر ہم نے جس طرح سے حدیث پڑھی کہ آدمی جب سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکی کیا کرتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، اور پھر وہ صدیق کا لقب پا لیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تیسرا ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے عہد سے۔ عہد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یعنی کہ وعدہ، کہ کوئی کسی بھی طرح کا اگر کوئی وعدہ کر لیتا ہے کسی بھی نیت سے، اچھی نیت سے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے، تو اس عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ قرآن کریم میں ہم نے بھی دیکھا، ہماری جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد وہ دنیا میں بھیجی گئی تھی، تو عہد کی پاسداری جو ہے وہ سبھی پہ فرض ہے۔
ہم ایک بچپن سے ایک حدیث پڑھتے آ رہے ہیں جس میں منافق کی نشانیاں پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہم نے پڑھی، اس میں عہد کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ عہد کو جو انسان پورا نہیں کرتا اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی عہد کو پورا کرنے والے جو ایک اچھی خوبی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سورہ آل عمران کی اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 31، آل آیت میں یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی عہد کی پاسداری کرتا ہے اللہ پاک بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہیں وہ بھی پورا کرنے کے لیے اس لیے انسان کو بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 91، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ سورہ معاہدہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 1 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو۔ مومن جو ہے وہ اپنے معاہدے کو پورا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج کی آیت ہے، آیت نمبر 32، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔ تو کہیں بھی اس چیز کو جو ہے وہ تعریف نہیں کی گئی کہ جو عہد کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے، بلکہ اس چیز کو ڈسکریج کیا گیا ہے ہمارے دین میں کہ جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین ہی نہیں ہے، یہ وعدہ توڑنے کے ہی ایکول آتا ہے، اور یہ نفاق کی ایک علامت ہے، جو ابھی ہم نے سٹارٹ میں صحیح مسلم کی یہ حدیث تھی 211، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ منافق کی 3 علامتیں کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عہد کی پابندی کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی امانت اور عہد کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہے میثاق مدینہ کے معاملے میں پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے بھی عہد ایک انڈیویجول لیول کا عہد ہے یا پھر ایک جو اجتماعی طور پر جو عہد کیا گیا ہے، دونوں میں ہی پاسداری جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک روایت سیدنا ابو رافع سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریش نے مجھے نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اب کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد نہیں توڑتا، نہ ہی قاصد کو قید کرتا ہوں، تم فی الحال واپس چلے جاؤ، اور جو چیز تمہارے دل میں ہے اسے دل میں چھپائے رہو۔ میں چلا گیا اور دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ طور پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ چیز ہمیں ابو داؤد کی 2758 میں ملتی ہے حدیث میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بھی وعدے پورے کیا کرتے تھے۔ ہمیں ایک روایت ملتی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ باہر نکلے ہوئے تھے، کہتے کہ ہم کو کفار قریش نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم مدینہ جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ اور وعدہ کی خبر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدہ کو پورا کریں گے اور اللہ کے خلاف اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ عہد کی جو پاسداری ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 56 میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پہ ہم نے عہد کی جو پاسداری ہے اس کی امپورٹنس کو دیکھا، یہ ہمارا 3rd پوائنٹ تھا، اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے، ہمیں ہمیشہ عہد کی پاسداری کرے، کیونکہ جس کا جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اب ہم 4تھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو ٹاپک ہے امانت کا۔ امانت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کی
آپ کے پاس جو ہے بطور امانت رکھوا دے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی ہوتی، اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، ایز اٹ از اس کو واپس لوٹانا ہوتا ہے. لیکن اس میں صرف کسی ایک چیز کا ہی لین دین نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی راز، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پاس کوئی مومن بھائی یا بہن آپ کے پاس رکھواتا ہے کہ اس میں جو ہے اس کو ایز اٹ از اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، تو اس میں سے خیانت جو ہے کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا. بخاری کی ایک حدیث ہے 34 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی تو وہ خالص منافق ہوگا. اس میں ایک خصلت جو ہے کسی میں ایک پائی گئی تو وہ نفاق میں سے ایک خصلت جو ہے وہ ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ اس کو جب تک چھوڑ نہ دے. تو جب تک اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو وفا نہ کرے، اور جب لڑے تو گالیوں پر اتر آئے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ساری چیز، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے عہد کی پاسداری ہے، ٹھیک ہے، اور جو امانت ہے اس کی امپورٹنس اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے. یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ریفرنس کے طور پر، سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 72 سے لے کے 73 تک، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے: یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور اوپر کے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اسے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی بڑا ظالم ہے، بہت جاہل ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو جو بھی امانت کا ادا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ جو ہے ان کا فرمان ہے کہ جس نے تجھے امین جانا اس کو امانت ادا کر، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر. ایسا نہیں کہ بدلے کے طور پہ کوئی جو ہے وہ امانت میں خیانت کرتا رہے کہ اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. جامع ترمذی 1264 میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اور اس کے بعد ہمیں امانتیں جو ہیں وہ اہل امانت کے سپورٹ کرو کی ڈیفینیشن میں ہم سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 58، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپورٹ کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے چیز کسی کے سپورٹ کرو تو پھر اس کو جو ہے ایز اے امانت اس کے ساتھ اس میں خیانت نہیں کرنی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات جو ہے وہ بھی امانت میں ہی آتی ہے. لائک یہ چیز ہمیں ترمذی کی حدیث ہے 1959، اس سے پتہ چلتی ہے، جس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تجھ سے کوئی بات کہے اور پھر دوسری طرف التفات کرے پس وہ بات تیرے پاس امانت ہے. لائک آپ کو کوئی اپنی کوئی بات بتا رہا ہے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، کیئرفل ہوتے ہوئے کہ میری یہ بات جو ہے آپ کے علاوہ کوئی اور نہ سن لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے کانشیس ہے اپنی اس بات کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس بات کو کہیں آگے جو ہے کسی کو ذکر نہیں کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، اب اس کو آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا. اگر آپ کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خیانت کی. ہمیں سورہ تکویر ہے، آیت نمبر 19 سے لے کے 21 تک، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں امانت دار کون ہے. تو بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے. ٹھیک ہے، تو امانت دار کی جو امپورٹنس ہے ہمیں وہ یہاں پہ پتہ چلتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت ہے 54 سے لے کے 57 تک. اس میں بھی اسی طریقے سے امانت کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں: اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں. پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہیں. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، یقیناً میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں. اور اس طرح ہم نے اس کو سرزمین میں یوسف کو اقتدار دیا، وہ اس میں جگہ بناتا تھا جہاں چاہتا تھا. ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے.
اسی طرح سے ہم لوگ سورہ مومنون کی آیت ہے 1 سے 11 تک، اس پہ بھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان والے امانت کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فردوس سے مراد جو جنت الفردوس کا ذکر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امانتیں اور عہد کی جو پاسداری ہے اس کا ذکر بھی آیت میں ہمیں ملتا ہے، تو یہ چیز جو ہے ان کی حفاظت ہم پہ اسی طریقے سے فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مؤذن امانت دار ہے، یہ چیز ہمیں جامع ترمذی کی 207 میں پتہ چلتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن امانت رکھنے والا ہے، یا اللہ ہدایت دے اماموں کو اور بخش دے مؤذنوں کو۔ ٹھیک ہے، کیسے ہے جو امام ضامن کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، مؤذن اور امام اللہ تعالیٰ کا کلام کیونکہ پڑھانے والا، نماز کا جو 5 وقت کا نماز قائم کرنے کے لیے امام پڑھاتا ہے اور پیچھے جو جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو مؤذن جو ہے وہ امانت رکھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 27 سے لے کے 28 تک، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ہم نے یہاں پہ فورتھ جو ہمارا ٹاپک تھا امانت کے بارے میں، اس کو ہم نے اللہ کا شکر ہے بہت ہی ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہے۔ 5th پوائنٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس حیا۔ حیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو صرف یہ جو شرمانا ہے اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس کو اپنی ایک حدود و قیود سے باہر نکلنے سے روک لیتا ہے۔ اب جو حیا ہے نا، یہ پیغمبروں کی بھی سنت ہے اور اسلام کی پہچان بھی ہے۔ سلسلہ جو ہے، سلسلہ کی ایک حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ کی 79 حدیث ہے، سنن سیدنا انس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر مسلمان میں چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ صرف عورت میں چاہیے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کو میں چاہیے ہے یہ خصلت، یعنی حیا کی جو خصلت ہے، اور یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2009، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ساتھ میں جو بخاری کی 6118 حدیث ہے، اس سے ہمیں جو ہے یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ ساتھ میں ترمذی کی 2027 حدیث ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، جس سے سیدنا پہلی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے، اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم ہے، اور ظلم کا انجام دوزخ ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ حیا کے بارے میں سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 2 شاخیں ہیں، حیا اور کلام میں تعامل کرنا، اور 2 شاخیں نفاق کی ہیں، بیہودہ گوئی اور بہت کلام کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بخاری کی حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو، گویا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، حیا ایمان میں سے ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ حیا اگر کسی میں اس کا جو ہے ایلیمنٹ زیادہ ہو تو وہ جسے شرمانے میں کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ شرمانے کی وجہ سے کچھ زیادہ کہہ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان حیادار ہوگا تو یہ چیز بھی ایمان کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب جو حیا ہے یہ کیا کرتی ہے؟ حیا جس چیز میں بھی ہوگی اس کو وہ زینت دے دیتی ہے۔
اب ابن ماجہ کی حدیث ہے 4185، سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگوئی جس چیز میں بھی ہو اس کو خراب کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم صحیح مسلم کی 156 حدیث کو دیکھیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا سے خیر حاصل ہوتی ہے، اور بشیر بن کعب عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ حدیث سن کر جو ہے کہا گیا کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وقار حاصل ہوتا ہے۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی حکمت کی کتابوں کی بات کر رہے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی دوسری جو ہم دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے سامنے کوئی بھی جو بکس ہیں یا جو بھی کوٹس ہیں نا وہ امپورٹنس نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کسی بات کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہم احادیث کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ احادیث سے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، لائک ہم نے قرآن کریم کو سمجھا اسی طریقے سے ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کی طرف سے کوئی کوٹس آ جاتے ہیں یا کوئی فتاوی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں یہاں پہ موجود ہیں نا، اگر کوئی چیز جیسے کہ ہم لوگ ابھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی آسانی کے لیے جو 4 امام آئے انہوں نے دین کو آسان کرنے کے لیے بہت محنت کی، لیکن ساتھ میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی ان کی طرف سے جاری ہوئی کہ کبھی صحیح حدیث اگر میرے فتویٰ کے سامنے آ جائے اور اسے ٹکرا جائے تو میرے فتویٰ کو جو ہے دیوار پر دے مارنا، ٹھیک ہے۔ کس کا کال تھا یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ کال تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بھی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہیں سے ہی ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بخاری کی ایک حدیث ہے 6119، جس میں سیدنا ابی سعید خدری نے یہ چیز بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو جو حیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صفت تھی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر امپورٹنس ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے 2769، جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ورڈنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے ستر میں سے کیا چھپائیں اور کیا چھوڑیں، یعنی کس سے ستر ڈھانپے کس سے نہ ڈھانپے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ستر کو چھپا سوائے اپنی بیوی کے یا جس کے مالک بنے ہوئے تیرے ہاتھ، یعنی باندھی، ٹھیک ہے۔ راوی نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ لوگ آپس میں ملے جلے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے کہ کوئی تیری شرمگاہ نہ دیکھے تو اس کو دکھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ یعنی اس کو نہ دکھا، سوری میں یہاں پہ نہ نہیں بولا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو یعنی خلوت میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ مستحق ہے بنسبت آدمیوں کے کہ اسے حیا کی جائے، یعنی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کبھی کوئی اس جو ہے خیال کے ساتھ گھر میں ایسے ہی بے ستر نہیں گھومتا رہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم جیسے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل کرنے جاتے ہیں تو ہم اسی لیے دعائیں پڑھنے کے بعد واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو ہے وہ جنات وغیرہ سے بھی اور ہم اللہ کی پناہ میں بھی آ جائیں، حفاظت میں آ جائیں۔ تو جو ستر کو چھپانا ہے وہ آل دا ٹائم سبھی انسانوں پہ فرض ہے، چاہے وہ کوئی ایک ہی روم میں ہو، کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ حیا کا ایک تقاضا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ مرد کے لیے کہ مرد نے بھی اپنی ستر کو کور کرنا ہے، اور عورت کے لیے تو ستر جو ہے وہ کور ہونے کا حکم آلریڈی ہے ہی، ہم سب جانتے بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں پورا ایک جو ہے کنکلوژن بیان کر دیا گیا ہے اس میں 6120 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کر، ٹھیک ہے۔ ایک شرم والا ایک ہم نے جیسے تقوی پڑھا، ٹھیک ہے، تقوی کے بعد ہم نے سچائی پڑھا، تو جو حیا ہے یہ بھی اس طرح سے امپورٹنٹ ہے، اتنی ہی امپورٹنس ہے حیا کی کہ انسان کے اندر اگر شرم
باقی نہیں رہتی تو پھر اس کے بعد وہ جو جی چاہے وہ کرتا رہے، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو کیا کفایت کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے حیا کا ٹاپک بہت ڈیٹیل سے دیکھ لیا الحمدللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا ہے اس کو مکمل طور پر۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کے بارے میں جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے دیکھیں گے کہ صبر کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ صبر جو ہے یہ ایک روشنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 534، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے، ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی آیت نمبر 17 میں کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پہ صبر کرو، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جو صبر ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہے نہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 6470، اس میں دیکھیں کہ سیدنا ابو سعید نے یہ خبر دی کہ چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا، یہاں تک کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا تو فرمایا جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو تم میں سے سوال سے بچتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے غیب سے دے گا، اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اور بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی۔ بہت پیاری حدیث ہے، اسے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ دیکھیں کہ سوال سے جو بچتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان نے جو صبر ہے وہ کس کے لیے کرنا ہوتا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہوتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے 1 اور اس سے لے کے آیت نمبر 7 تک کی جو آیات ہے، ٹرانسلیشن ہے اے کمبل میں لپٹنے والے اٹھو، پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ٹھیک ہے، تو جو صبر ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اگر صبر کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سورہ رات کی آیت ہے 22 سے لے کے 24 تک کی آیات، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ جو ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اب یہاں پہ صبر کا ایک طریقہ کار بھی بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے لے کے 46 تک کی جو آیات ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب جب صبر کرنے کا انسان اپنے آپ سے تقاضا کرتا ہے تو اس کو یہ طریقہ بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب بھی کوئی ایسی مشقت آتی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آل دا ٹائم وہ ایک مثال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی اور سارے ہی اچھے جو ہے اخلاق کی، تو وہ نماز کے لیے ہی کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ نماز کا اگر وقت ہوتا ہے تو انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت نہیں ہوتا تو نفلی نماز سے مدد لینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر یہ بھی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرنے میں بھی جو ہے وہ فلاحی ہے۔ کیسے کہ آیت میں بتایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جو صبر ہے اس کی مثال ملتی ہے صحیح بخاری کی 3231 حدیث سے۔ سیدنا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ آپ اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پہ سب سے زیادہ سخت تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار کنانہ ابن عبد کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں کرن پہنچا تو مجھ کو کچھ ہوش آیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بدلی کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اور میں نے دیکھا کہ سیدنا جبریل اس میں موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہوں نے بھی وہی بات کی جو آپ چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائے، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جس سے وہ چکنا چور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں صبر کی ایک بہترین جو ہے اعلیٰ ترین مثال ملتی ہے، اور یہاں پہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پاگل بچے لگائے گئے، انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوتے جو تھے وہ چمڑے کے ہوتے تھے جوتے، اور وہ خون بہنے کی وجہ سے وہ پاؤں سے چپک چکے تھے، اور اتنے غم کا یہ عالم تھا، اور اس میں بھی دیکھیں کہ صبر کی ایک بہت بہترین مثال ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان ہوتا، کوئی بھی ایک عام انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کے بدلے میں انتقام لینے کی کوشش کرتا، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظرف کے ساتھ کوئی مثال نہیں ملتی کہ پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ایسی قوم کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 16 سے لے کے 17 تک۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ ان آیات میں بھی دیکھیں کہ صبر کا جو ایک ثواب ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک حدیث ہے جو میں نے پریویس ایک لیکچر تھا اس میں بھی یہ کوٹ کی تھی، شیئر نہیں کی تھی، لیکن انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوگی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 1282، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی صبر کا موقع آئے گا تو صبر کرنا کب چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ پہلے جو ہے وقت آیا آزمائش کا، پہلے اس پہ رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، اس کے بعد میں پھر کہا نہیں اب صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ہمیشہ صدمے کے آغاز میں کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو جو صبر پسند ہے وہ انیشیل جو اوقات ہے اسی کا صبر ہے۔ یہاں پہ جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے وہ فرط غم میں اس نے یہ نازیبہ انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، چنانچہ یہ سن کے وہ آپ کے دروازے پر آئی، وہاں درمانوں کو نہیں پایا، آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ پھر آپ نے اسے پھر سے واز کرتے ہوئے فرمایا صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی قبر پہ رو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو سٹارٹ کے جو لمحات ہوتے ہیں جس میں صبر کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وقت ہے یہی بہترین ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پہ کیا گیا صبر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو صبر پہ تکلیف پہ جو انسان صبر کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم بخاری کی ایک حدیث ہے 5652 یہ دیکھیں گے کہ اس کا میں مفہوم بیان کروں گی کہ ایک جو ہے ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی اور پھر اسے جو مرگی کا دورہ پڑتا۔ اب یہ دورہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس دوران اس کا سطر کھل جاتا تھا اس دورے کے دوران۔ پھر اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ فریاد کی کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ مجھے اس بیماری سے نجات مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ اس تکلیف پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے
اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اس بیماری سے عافیت دے دے۔ تو اس نے کیا کہا اس خاتون نے کہ میں صبر اختیار کروں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں کہ صبر کرنے پہ جنت مل رہی ہے، obviously وہ کیوں نہ یہ والی آپشن اختیار کرتی، لیکن اس نے یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ جب بھی مجھے یہ مرگی کا جو بھی ہے اٹیک وغیرہ ہو تو میرا ستر نہ کھلا کرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے لیے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے ساتھ پر بھی صبر کرنا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صبر کی جو جزا ہے وہ کیا ہے، سورہ آل عمران کی 142 آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ بخشش ہے، سورہ ہود کی آیت ہے 9 سے لے کے 11 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ اور یقیناً اگر ہم اللہ انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ ہم سے اس کو چھین لے تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید اور بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، یقیناً بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ صبر کی امپورٹنس ہمیں اس جو ہے آیت سے پتہ چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اس کو اجر حاصل ہوگا، اور اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، کہ صبر کی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ اور پھر ہم بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا جو ہے یہ جنت، اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے طور پہ انسان کو ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 5653، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی بندہ کو اس کے دو محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں، یعنی نابینا کر دیتا ہوں، اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صبر سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ، مصائب پہ صبر کرنے والے بنے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اور ہم نعمت ملنے پہ شاکر بنے، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے رحم دلی۔ رحم دلی کے بارے میں ہم بخاری کی ایک حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں، 6000 حدیث ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم جو ہے وہ نہیں لگنے دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو سم ہوتے ہیں یہ پاؤں کے نیچے، مطلب جو ایک سخت سی جگہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہوگی، یعنی جو رحمت ہے اس کی یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غصہ ہے اس پہ یہ چیز غالب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کیسے رحم فرماتا ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے 5999، جس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جس کا پستان جو ہے وہ اس میں دودھ تھا، وہ دوڑ رہی تھی
یعنی مفہوم میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اس کو جیسے ہی اپنا بچہ ملا وہ فوراً سے اس کو جو ہے وہ فیڈ کروانے لگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے سوال کیا کہ تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 29، جس میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ وہ جو ہم نے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے آپس میں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کفار پہ سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو ان سے ہماری کوئی پرسنل گرجز نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہم جو ہے وہ کفار پہ سخت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے 6108، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سب کے لیے رحمت تھے۔ تو اس حدیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ نام بتائے، جس میں محمد، احمد اور مکفی اور حاشر اور نبی التوبہ اور نبی الرحمت جو ہے وہ بتایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی الرحمت تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رحمت کے حوالے سے 6613 حدیث ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے خلاف بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ چیز ہم سبھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ رحم دل لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، یہ چیز ہمیں صحیح مسلم کی حدیث ہے 7207 سے پتہ چلتی ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، توفیق عطا کیے ہوئے، اور پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ دار اور مسلمانوں کے لیے رحیم ہو، نرم دل ہو۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ آدمی جو پاک دامن، پاکیزہ خلق والا اور اہل و عیال بھی ہو، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کی آپس میں رحم دلی اور محبت کی مثال کو دیکھنے کے لیے بھی ہم ایک ریفرنس دیکھ لیتے ہیں، بخاری کا 6011، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے والا اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جیسا پاؤ گے، جبکہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی جو رحمت کا ایک ایلیمنٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث سے چلتا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو بوسہ دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب حدیث کے مفہوم میں یہ چیز بیان کر رہی ہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی جو ہے وہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں لیکن ہم نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ رحم اور جو محبت ہے یہ ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے 7376، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو رحم نہ کرنے والے کو بدبخت کہا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 1923 کہ رحمت جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے کسی کے دل سے مگر جو شقی ہو، یعنی کہ جو بدبخت ہو۔ اور اس کے بعد ایک آخری حدیث ہے اس ٹاپک کی، بخاری کی ہے 6010، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا تو دیہاتی نے فرمایا
دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا، آپ کی مراد اللہ کی رحمت سے تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تنگ نظری جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب کے جو دل ہیں ان کو نرم بنائے، سب کے دلوں میں رحم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ خاص طور پر وہ ضرور پیدا کرے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے تمام طریقوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا یہ ٹاپک آج کا جو ہے یہاں پہ ہمیں کلوز کرنا ہے انشاءاللہ، اگلے لیکچر میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج کے دن ہم نے اخلاقیات پڑھا، ٹھیک ہے، اخلاقیات کی ڈیفینیشن پڑھی، اخلاقیات کی دو اقسام پڑھی ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، جس میں سے اخلاق حسنہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کو کہا جاتا ہے، اخلاق سیئہ جو ہے وہ برے اخلاق ہوتے ہیں، اور ہم نے اخلاق حسنہ میں سے آج ہم نے تقوی پڑھ لیا۔ تقوی کو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا، تقوی اختیار کرنے کا جو ایک معاملہ ہے اس کو کیسے اختیار کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ دوسرے پوائنٹ پہ ہم نے سچائی کے بارے میں پڑھا، سچائی کو اختیار کرنا ہے، جھوٹ سے ہم نے دور رہنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا عہد کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک جو ہے صفت ہے کہ اللہ بھی عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا چوتھے نمبر پہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ امانت صرف کسی چیز سے ہی ریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ کسی کا راز، کسی کی بات بھی امانت کے طور پر آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ اسے کسی دوسرے کے پر منتقل نہیں کرے، یہ بھی جو ہے وہ خیانت کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر ہم نے پانچویں نمبر پر حیا پڑھا۔ حیا جو ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے، کوئی بھی انسان جو ہے حیا سے اگر وہ منہ موڑ لیتا ہے یا اس کے اندر حیا باقی نہیں رہتی تو پھر اس کا جو بھی عمل ہے اس کا وہ خود بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حیا کے بغیر کوئی بھی اچھا عمل جو ہے وہ پرفارم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے چھٹے نمبر پہ صبر پڑھا۔ صبر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ صبر سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک روشنی ہے، قرآن و حدیث سے ہم نے اس چیز کو ثابت کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کے بارے میں دیکھا کہ کیسے قرآن کریم میں بھی اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، صبر کرنے کے لیے نماز سے مدد لی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور صبر کرنے والے کے لیے بھی جو جنت ہے۔ اور صبر کب کرنا چاہیے؟ صبر تکلیف کی ابتدا پہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے پڑھی۔ پھر ساتویں نمبر پہ ہم نے جو چیز پڑھی وہ ہے رحم دلی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے دل میں جو ہے وہ رحمت ڈالے، اور یہ چیز انسانوں میں تو کیا جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ دل میں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہ جو رحمت ہے یہ اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کیسے رحمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مومنوں کی آپس میں رحم دلی کو کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رحم دل جو لوگ ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جو رحم نہیں کرتا اس کا انجام دیکھا کہ اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا، اور کسی دل سے اگر رحمت نکال دی جائے تو اس کو بدبخت کہا گیا ہے حدیث میں۔ اور رحمت کے معاملے میں جب انسان اپنے لیے دعا کرنے لگے تو وہ دوسروں کے معاملے میں بھی تنگ نظری دل میں نہ رکھے، بلکہ سبھی لوگوں پہ ایکولی دعا جو ہے وہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جتنا کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور اس کو ہم آگے پھیلانے والے بنیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔